بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ سے اقتباس حصہ دوم مکتوب نمبر 53 ترجمہ مفتی جعفر حسین آئین حکومت کے سلسلے میں مالک ابن حارث کو ہدایت۔ اس دستاویز کو مالک اشتر نخعی رحمہ اللہ کے لیے تحریر فرمایا، جبکہ محمد ابن ابی بکر کے حالات کے بگڑ جانے پر انہیں مصر اور اس کے اطراف کی حکومت سپرد کی۔ یہ سب سے طویل عہد نامہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے توقیعات میں سب سے زیادہ محاسن پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے وہ فرمان جس پر کاربند رہنے کا حکم دیا ہے۔ خدا کے بندے علی امیر المومنین علیہ السلام نے مالک ابن حارث اشتر کو جب مصر کا انہیں والی بنایا تاکہ وہ خراج جمع کریں، دشمنوں سے لڑیں، رعایا کی فلاح و بہبود اور شہروں کی آبادی کا انتظام کریں۔ انہیں حکم ہے کہ اللہ کا خوف کریں، اس کی اطاعت کو مقدم سمجھیں اور جن فرائض و سنن کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کریں، کہ انہی کی پیروی سے سعادت اور انہی کے ٹھکرانے اور برباد کرنے سے بدبختی دامنگیر ہوتی ہے، اور یہ کہ اپنے دل، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اللہ کی نصرت میں لگے رہیں، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے ذمہ لیا ہے کہ جو اس کی نصرت کرے گا وہ اس کی مدد کرے گا، اور جو اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا وہ اسے عزت و سرفرازی بخشے گا۔ اس کے علاوہ انہیں حکم ہے کہ وہ نفسانی خواہشوں کے وقت اپنے نفس کو کچل لیں اور اس کی منہ زوریوں کے وقت اسے روکیں، کیونکہ نفس برائیوں ہی کی طرف لے جانے والا ہے، مگر یہ کہ خدا کا لطف و کرم شامل حال ہو۔ اے مالک، اس بات کو جانے رہو کہ تمہیں ان علاقوں کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جہاں تم سے پہلے عادل اور ظالم کئی حکومتیں گزر چکی ہیں، اور لوگ تمہارے طرز عمل کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس سے تم اپنے اگلے حکمرانوں کے طور طریقے کو دیکھتے رہے ہو، اور تمہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے تھے۔ یہ یاد رکھو کہ خدا کے نیک بندوں کا پتہ چلتا ہے اسی نیک نامی سے جو انہیں بندگان الہی میں خدا نے دے رکھی ہے، لہٰذا ہر ذخیرے سے زیادہ پسند تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ تم اپنی خواہشوں پر قابو رکھو اور جو مشاغل تمہارے لیے حلال نہیں ہیں ان میں صرف کرنے سے اپنے نفس کے ساتھ بخل کرو، کیونکہ نفس کے ساتھ بخل کرنا ہی اس کے حق کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ خود اسے پسند کرے یا نہ پسند۔ رعایا کے لیے اپنے دل کے اندر رحم و رافت اور لطف و محبت کو جگہ دو، ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاؤ کہ انہیں نگل جانا غنیمت سمجھتے ہو، اس لیے کہ رعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہارے جیسی مخلوق خدا۔ ان سے لغزشیں بھی ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا، اور ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ تم ان سے اسی طرح عفو درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو درگزر کو پسند کرتے ہو، اس لیے کہ تم ان پر حاکم ہو اور تمہارے اوپر تمہارا امام حاکم ہے، اور جس نے تمہیں والی بنایا ہے اس کے اوپر اللہ ہے، اور اس نے تم سے ان لوگوں کے معاملات کی انجام دہی چاہی ہے اور ان کے ذریعے تمہاری آزمائش کی ہے، اور دیکھو خبردار اللہ سے مقابلے کے لیے نہ اترنا، اس لیے کہ اس کے غضب کے سامنے تم بے بس ہو اور اس کے عفو و رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تمہیں کسی کو معاف کر دینے پر پچھتانا اور سزا دینے پر اترانا نہ چاہیے۔ غضب میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش ہو۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ میں حاکم بنایا گیا ہوں لہٰذا میرے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دل میں فساد پیدا کرنے، دین کو کمزور بنانے اور بربادیوں کو قریب لانے کا سبب ہے۔ اور کبھی حکومت کی وجہ سے تم میں تمکن یا غرور پیدا ہو تو اپنے سے بالاتر اللہ کے مالک کی عظمت کو دیکھو اور خیال کرو کہ وہ تم پر وہ قدرت رکھتا ہے جو تم خود اپنے آپ پر نہیں رکھتے۔ یہ چیز تمہاری رونت و سرکشی کو دبا دے گی اور تمہاری طغیانی کو روک دے گی اور تمہاری کھوئی ہوئی عقل کو پلٹا دے گی۔ خبردار، کبھی اللہ کے ساتھ اس کی عظمت میں نہ ٹکرانا اور اس کی شان جبروت سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اللہ ہر جبار اور سرکش کو نیچا دکھاتا ہے اور ہر مغرور کے سر کو جھکا دیتا ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے خاص عزیزوں اور رعایا میں سے اپنے دل پسند افراد کے معاملے میں بھی حقوق اللہ اور حقوق الناس کے متعلق انصاف کرنا، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ظالم ٹھہرو گے، اور جو خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو بندوں کی بجائے اللہ اس کا حریف و دشمن بن جاتا ہے۔
اور جس کا وہ حریف و دشمن ہو اس کی ہر دلیل کو کچل دے گا، اور وہ اللہ سے برسر پیکار رہے گا یہاں تک کہ باز آئے اور توبہ کرے۔ اور اللہ کی نعمتوں کو سلب کرنے والی اور اس کی عقوبتوں کو جلد بلاوا دینے والی کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ ظلم پر باقی رہا جائے، کیونکہ اللہ مظلوموں کی پکار سنتا ہے اور ظالموں کے لیے موقع کا منتظر رہتا ہے۔ تمہیں سب طریقوں سے زیادہ وہ طریقہ پسند ہونا چاہیے جو حق کے اعتبار سے بہترین، انصاف کے لحاظ سے سب کو شامل اور رعایا کے زیادہ سے زیادہ افراد کی مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ عوام کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بے اثر بنا دیتی ہے، اور خواص کی ناراضگی عوام کی رضامندی کے ہوتے ہوئے نظر انداز کی جا سکتی ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ رعایا میں خواص سے زیادہ کوئی ایسا نہیں کہ خوشحالی کے وقت حاکم پر بوجھ بننے والا، مصیبت کے وقت امداد سے کترانے والا، انصاف پر ناک بھوں چڑھانے والا، طلب و سوال کے موقع پر پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑنے والا، عطا و بخشش پر کم شکر گزار ہونے والا، محروم کر دیے جانے پر بمشکل عذر سننے والا، اور زمانے کی ابتلاؤں پر بے صبری دکھانے والا ہو، اور دین کا مضبوط سہارا، مسلمانوں کی قوت اور دشمن کے مقابلے میں سامان دفاع، یہی امت کے عوام ہوتے ہیں۔ لہٰذا تمہاری پوری توجہ اور تمہارا رخ انہی کی جانب ہونا چاہیے، اور تمہاری رعایا میں تم سے سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ تمہیں ناپسند وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہو، کیونکہ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں۔ حاکم کے لیے انتہائی شایان یہ ہے کہ ان پر پردہ ڈالے، لہٰذا جو عیب تمہاری نظروں سے اوجھل ہوں انہیں نہ اچھالنا، کیونکہ تمہارا کام انہی عیبوں کو مٹانا ہے کہ جو تمہارے اوپر ظاہر ہوں، اور جو چھپے ڈھکے ہوں ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جہاں تک بن سکے عیبوں کو چھپاؤ، تاکہ اللہ بھی تمہارے ان عیبوں کی پردہ پوشی کرے جنہیں تم رعایا سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو۔ لوگوں سے کینے کی ہر گرہ کو کھول دو اور دشمنی کی ہر رسی کو کاٹ دو، اور ہر ایسے رویے سے بے خبر بن جاؤ جو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ چغل خور کی جھٹ سے ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، کیونکہ وہ فریب کار ہوتا ہے، اگرچہ خیر خواہوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا اور فقر و افلاس کا خطرہ دلائے گا، اور نہ کسی بزدل سے مہمات میں مشورہ لینا کہ وہ تمہاری ہمت پست کر دے گا، اور نہ کسی لالچی سے مشورہ لینا کہ وہ ظلم کی راہ سے مال بٹورنے کو تمہاری نظروں میں سجا دے گا۔ یاد رکھو کہ بخل، بزدلی اور حرص اگرچہ الگ الگ خصلتیں ہیں، مگر اللہ سے بدگمانی ان سب میں شریک ہے۔ تمہارے لیے سب سے بدتر وزیر وہ ہوگا جو تم سے پہلے بدکرداروں کا وزیر رہا ہو اور گناہوں میں ان کا شریک رہا ہو۔ اس قسم کے لوگوں کو تمہارے مخصوصین میں سے نہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گناہگاروں کے معاون اور ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ان کی جگہ تمہیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو تدبیر اور رائے اور کارگزاری کے اعتبار سے ان کے مثل ہوں گے، مگر ان کی طرح گناہوں کی گراں باریوں میں دبے ہوئے نہ ہوں، جنہوں نے کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد نہ کی ہو اور کسی گناہگار کا اس کے گناہ میں ہاتھ نہ بٹایا ہو۔ ان کا بوجھ تم پر ہلکا ہوگا اور وہ تمہارے بہترین معاون ثابت ہوں گے، اور تمہاری طرف محبت سے جھکنے والے ہوں گے، اور تمہارے علاوہ دوسروں سے ربط و ضبط نہ رکھیں گے۔ انہی کو تم خلوت و جلوت میں اپنا مصاحب خاص ٹھہرانا، پھر تمہارے نزدیک ان میں زیادہ ترجیح ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں، اور ان چیزوں میں جن کو اللہ اپنے مخصوص بندوں کے لیے ناپسند کرتا ہے تمہاری بہت کم مدد کرنے والے ہوں، چاہے وہ تمہاری خواہشوں سے کتنی ہی میل کھاتی ہوں۔ پرہیزگاروں اور راست بازوں سے اپنے کو وابستہ رکھنا، پھر انہیں اس کا عادی بنانا کہ وہ تمہارے کسی کارنامے کے بغیر تمہاری تعریف کر کے تمہیں خوش نہ کریں، کیونکہ زیادہ مدح فنائی غرور پیدا کرتی ہے اور سرکشی کی منزل سے قریب کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ دوم، مکتوب نمبر 53 کا تسلسل 1۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ آئین حکومت کے سلسلے میں مالک ابن حارث کو ہدایت۔ اور تمہارے نزدیک نیکوکار اور بد کردار دونوں برابر نہ ہوں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے نیکوں کو نیکی سے بے رغبت کرنا اور بدوں کو بدی پر آمادہ کرنا ہے۔ ہر شخص کو اسی کی منزلت پر رکھو جس کا وہ مستحق ہے، اور اس بات کو یاد رکھو کہ حاکم کو اپنی رعایا پر پورا اعتماد اسی وقت کرنا چاہیے جبکہ وہ ان سے حسن سلوک کرتا ہو اور ان پر بوجھ نہ لا دے، اور انہیں ایسی ناگوار چیزوں پر مجبور نہ کرے جو ان کے بس میں نہ ہوں۔ تمہیں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس حسن سلوک سے تمہیں رعایا پر پورا اعتماد ہو سکے،
کیونکہ یہ اعتماد تمہاری طویل اندرونی الجھنوں کو ختم کر دے گا، اور سب سے زیادہ اعتماد کے وہ مستحق ہیں جن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا ہو، اور سب سے زیادہ بے اعتمادی کے مستحق وہ ہیں جن سے تمہارا برتاؤ اچھا نہ رہا ہو۔ اور دیکھو، اس اچھے طور طریقے کو ختم نہ کرنا کہ جس پر اس امت کے بزرگ چلتے رہے ہیں اور جس سے اتحاد و یکجہتی اور رایا کی اصلاح ہوئی ہے، اور ایسے نئے طریقے ایجاد نہ کرنا کہ جو پہلے طریقوں کو کچھ ضرر پہنچائیں۔ اگر ایسا کیا، نیک روش کے قائم کر جانے والوں کو ثواب تو ملتا رہے گا، مگر انہیں ختم کر دینے کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ اور اپنے شہروں کے اصلاحی امور کو مستحکم کرنے اور ان چیزوں کے قائم کرنے میں کہ جن سے اگلے لوگوں کے حالات مضبوط رہے تھے، علماء حکماء کے ساتھ باہمی مشاورت اور بات چیت کرتے رہنا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رعایا میں کئی طبقے ہوتے ہیں جن کی سود و بہبود ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کام آنے والے فوجیوں کا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو عمومی اور خصوصی تحریروں کا کام انجام دیتا ہے، تیسرا انصاف کرنے والے قضات کا ہے، چوتھا حکومت کے وہ عمال ہیں جن سے امن اور انصاف قائم ہوتا ہے، پانچواں خراج دینے والے مسلمان اور جزیہ دینے والے ذمیوں کا ہے، چھٹا تجارت پیشہ اور اہل حرفہ کا ہے، ساتواں فقراء اور مساکین کا وہ طبقہ ہے کہ جو سب سے پست ہے، اور اللہ نے ہر ایک کا حق معین کر دیا ہے، اور اپنی کتاب یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی حد بندی کر دی ہے، اور وہ مکمل دستور ہمارے پاس محفوظ ہے۔ پہلا طبقہ فوجی دستے، یہ بحکم خدا رعایا کی حفاظت کا قلعہ، فرما رواؤں کی زینت، دین و مذہب کی قوت اور امن کی راہ ہے۔ رعایا کا نظم و نسق انہی سے قائم رہ سکتا ہے، اور فوج کی زندگی کا سہارا وہ خراج ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے، کہ جس سے وہ دشمنوں سے جہاد کرنے میں تقویت حاصل کرتے ہیں اور اپنی حالت کو درست کرتے ہیں اور ضروریات کو باہم پہنچاتے ہیں۔ پھر ان دونوں طبقوں کے نظم و بقا کے لیے تیسرے طبقے کی ضرورت ہے کہ جو قضات، عمال اور منشیان دفاتر کا ہے، کہ جن کے ذریعے باہمی معاہدوں کی مضبوطی اور خراج اور دیگر منافع کی جمع آوری ہوتی ہے، اور معمولی اور غیر معمولی معاملات میں ان کے ذریعے وثوق و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور سب کا دار و مدار سوداگروں اور صناعوں پر ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو فراہم کرتے ہیں، بازار لگاتے ہیں، اور اپنی کاوشوں سے ان کی ضروریات کو مہیا کر کے انہیں خود مہیا کرنے سے آسودہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فقیروں اور ناداروں کا طبقہ ہے جن کی اعانت و دستگیری ضروری ہے۔ اللہ نے ان سب کے گزارے کی صورتیں پیدا کر رکھی ہیں، اور ہر طبقے کا حاکم پر حق قائم ہے کہ وہ ان کے لیے اتنا مہیا کرے جو ان کی حالت درست کر سکے، اور حاکم خدا کے ان تمام ضروری حقوق سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا مگر اسی صورت میں کہ پوری طرح کوشش کرے اور اللہ سے مدد مانگے اور اپنے کو حق پر ثابت و برقرار رکھے، اور چاہے اس کی طبیعت پر آسان ہو یا دشوار، بہرحال اس کو برداشت کرے۔ فوج کا سردار اس کو بنانا جو اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور تمہارے امام کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہو، سب سے زیادہ پاک دامن ہو، اور بردباری میں نمایاں ہو، جلد غصے میں نہ آ جاتا ہو، عذر معذرت پر مطمئن ہو جاتا ہو، کمزوروں پر رحم کھاتا ہو اور طاقتوروں کے سامنے اکڑ جاتا ہو، نہ بدخوئی اسے جوش میں لے آتی ہو اور نہ پست ہمتی اسے بٹھا دیتی ہو۔ پھر یہ ہونا چاہیے کہ تم بلند خاندان، نیک گھرانے اور عمدہ روایات رکھنے والوں اور ہمت و شجاعت اور جود و سخاوت کے مالکوں سے اپنا ربط ضبط بڑھاؤ، کیونکہ یہی بزرگیوں کا سرمایہ اور نیکیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کے حالات کی اس طرح دیکھ بھال کرنا جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرو کہ جو ان کی تقویت کا سبب ہو تو اسے بڑا نہ سمجھنا، اور اپنے کسی معمولی سلوک کو بھی غیر اہم نہ سمجھ لینا کہ اسے چھوڑ بیٹھو، کیونکہ اس حسن سلوک سے ان کی خیر خواہی کا جذبہ ابھر آئے گا اور حسن اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ اور اس خیال سے کہ تم نے ان کی بڑی ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے، کہیں ان کی چھوٹی ضرورتوں سے آنکھ بند نہ کر لینا، کیونکہ یہ چھوٹی قسم کی مہربانی کی بات بھی اپنی جگہ فائدہ بخش ہوتی ہے، اور وہ بڑی ضرورتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اور فوجی سرداروں میں تمہارے یہاں وہ بلند منزلت سمجھا جائے کہ جو فوجیوں کی اعانت میں برابر کا حصہ لیتا ہو اور اپنے رقے پیسے سے اتنا سلوک کرتا ہو کہ جس سے ان کا اور ان کے پیچھے رہ جانے والے بال بچوں کا بخوبی گزارا ہو سکے،
تاکہ وہ ساری فکروں سے بے فکر ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ دشمن سے جہاد کریں۔ اس لیے کہ فوجی سرداروں کے ساتھ تمہارا مہربانی سے پیش آنا ان کے دلوں کو تمہاری طرف موڑ دے گا۔ حکمرانوں کے لیے سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ شہروں میں عدل و انصاف برقرار رہے اور رعایا کی محبت ظاہر ہوتی رہے، اور ان کی محبت اسی وقت ظاہر ہوا کرتی ہے کہ جب ان کے دلوں میں میل نہ ہو، اور ان کی خیرخواہی اسی صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے گرد حفاظت کے لیے گھیرا ڈالے رہیں، ان کا اقتدار سر پر بوجھ نہ سمجھیں اور نہ ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے گھڑیاں گنیں۔ لہٰذا ان کی امیدوں میں وسعت و کوشش رکھنا، انہیں اچھے لفظوں سے سراہتے رہنا اور ان کے اچھے کارناموں کا تذکرہ کرتے رہنا، اس لیے کہ ان کے اچھے کارناموں کا ذکر بہادروں کو جوش میں لے آتا ہے اور پست ہمتوں کو ابھارتا ہے۔ انشاءاللہ جو شخص جس کارنامے کو انجام دے اسے پہچانتے رہنا، اور ایک کا کارنامہ دوسرے کی طرف منسوب نہ کر دینا، اور اس کی حسن کارکردگی کا صلہ دینے میں کمی نہ کرنا، اور کبھی ایسا نہ کرنا کہ کسی شخص کی بلندی اور رفت کی وجہ سے اس کے معمولی کام کو بڑا سمجھ لو، اور کسی کے بڑے کام کو اس کے خود پست ہونے کی وجہ سے معمولی قرار دے دینا۔ جب ایسی مشکلیں تمہیں پیش آ جائیں جن کا حل نہ ہو سکے، اور ایسے معاملات کے جو مشتبہ ہو جائیں، تو ان میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو، کیونکہ خدا نے جن لوگوں کو ہدایت کرنا چاہی ہے ان کے لیے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور ان کی جو تم میں سے صاحبان امر ہوں، اور اگر تم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب کی محکم آیتوں پر عمل کیا جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان متفق علیہ ارشادات پر عمل کیا جائے جن میں کوئی اختلاف نہیں۔ پھر یہ کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرو جو تمہارے نزدیک تمہاری رائے میں سب سے بہتر ہو، جو واقعات کی پیچیدگیوں سے ذیق میں نہ پڑ جاتا ہو، نہ جھگڑنے والوں کے رویے سے غصے میں آ جاتا ہو، نہ اپنے کسی غلط نقطہ نظر پر اڑ جاتا ہو، نہ اس کا نفس ذاتی طمع پر جھک پڑتا ہو، نہ بغیر پوری طرح چھان بین کیے ہوئے سرسری طور پر کسی معاملے کو سمجھ لینے پر اکتفا کرتا ہو، شک و شبہے کے موقع پر قدم روک لیتا ہو، دلیل و حجت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو، فریقین کی بحثہ بحثی سے اکٹا نہ جاتا ہو، معاملات کی تحقیق میں بڑے صبر و ضبط سے کام لیتا ہو، اور جب حقیقت آئینہ ہو جاتی ہو تو بے دھڑک فیصلہ کر دیتا ہو۔ وہ ایسا ہو کہ جسے سراہنا مغرور نہ کر دے اور تاننا جانبداری پر آمادہ نہ کر دے، اگرچہ ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ پھر یہ کہ تم خود ان کے فیصلوں کا بار بار جائزہ لیتے رہنا، دل کھول کر انہیں اتنا دینا کہ جو ان کے ہر عذر کو غیر مسموع بنا دے، اور لوگوں کی انہیں کوئی احتیاج نہ رہے۔ اپنے ہاں انہیں ایسے باعزت مرتبے پر رکھنا کہ تمہارے درباری لوگ انہیں ضرر پہنچانے کا کوئی خیال نہ کر سکیں، تاکہ وہ تمہارے التفات کی وجہ سے لوگوں کی سازشوں سے محفوظ رہیں۔ اس بارے میں انتہائی بالغ نظری سے کام لینا، کیونکہ اس سے پہلے یہ دین بد کرداروں کے پنجے میں اسیر رہا ہے، جس میں نفسانی خواہشات کی کارفرمائی تھی اور اسے دنیا طلبی کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ دوم، مکتوب نمبر 53 کا تسلسل 2۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ آئین حکومت کے سلسلے میں مالک ابن حارث کو ہدایت۔ پھر اپنے عہدیداروں کے بارے میں نظر رکھنا، ان کو خوب آزمائش کے بعد منصب دینا، کبھی صرف رعایت اور جانبداری کی بنا پر انہیں منصب عطا نہ کرنا، اس لیے کہ یہ باتیں ناانصافی اور بے ایمانی کا سرچشمہ ہیں، اور ایسے لوگوں کو منتخب کرنا جو آزمودہ اور غیرت مند ہوں، ایسے خاندانوں میں سے جو اچھے ہوں اور جن کی خدمات اسلام کے سلسلے میں پہلے سے ہوں، کیونکہ ایسے لوگ بلند اخلاق اور بے داغ عزت والے ہوتے ہیں، حرص و طمع کی طرف کم جھکتے ہیں اور عواقب و نتائج پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ پھر ان کی تنخواہوں کا معیار بلند رکھنا، کیونکہ اس سے انہیں اپنے نفوس کے درست رکھنے میں مدد ملے گی اور اس مال سے بے نیاز رہیں گے جو ان کے ہاتھوں میں بطور امانت ہوگا۔ اس کے بعد بھی وہ تمہارے حکم کی خلاف ورزی یا امانت میں رکھنا اندازی کرے تو تمہاری حجت ان پر قائم ہوگی۔ پھر ان کے کاموں کو دیکھتے بھالتے رہنا اور سچے اور وفادار مخبروں کو ان پر چھوڑ دینا،
کیونکہ خفیہ طور پر ان کے امور کی نگرانی انہیں امانت کے برتنے اور رعیت کے ساتھ نرم رویہ رکھنے کا باعث ہوگی۔ خائن مددگاروں سے اپنا بچاؤ کرتے رہنا۔ اگر ان میں سے کوئی خیانت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور متفقہ طور پر جاسوسوں کی اطلاعات تم تک پہنچ جائیں تو شہادت کے لیے بس اسے کافی سمجھنا، اسے جسمانی طور پر سزا دینا اور جو کچھ اس نے اپنے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سمیٹا ہے اسے واپس لینا اور اسے ذلت کی منزل پر کھڑا کر دینا اور خیانت کی رسوائیوں کے ساتھ اسے روشناس کرانا اور ننگو رسوائی کے طوق اس کے گلے میں ڈال دینا۔ مال گزاری کے معاملے میں مال گزاری ادا کرنے والوں کا مفاد پیش نظر رکھنا، کیونکہ باج اور باج گزاروں کی بدولت ہی دوسروں کے حالات درست کیے جا سکتے ہیں۔ سب اسی خراج اور خراج دینے والوں کے سہارے پر جیتے ہیں، اور خراج کی جمع آوری سے زیادہ زمین کی آبادی کا خیال رکھنا، کیونکہ خراج بھی تو زمین کی آبادی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور جو آباد کیے بغیر خراج چاہتا ہے وہ ملک کی بربادی اور بندگان خدا کی تباہی کا سامان کرتا ہے، اور اس کی حکومت تھوڑے دنوں سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ اب اگر وہ خراج کی گراں باری یا کسی آفت ناگہانی یا نہری اور بارانی علاقوں میں ذرائع آبپاشی کے ختم ہونے یا زمین کے سیلاب میں گھر جانے یا سیرابی نہ ہونے کے باعث اس کے تباہ ہونے کی شکایت کریں تو خراج میں اتنی کمی کر دو جس سے تمہیں ان کے حالات کے سدھرنے کی توقع ہو اور ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے سے تمہیں گرانی نہ محسوس ہو، کیونکہ انہیں زیر باری سے بچانا ایک ایسا ذخیرہ ہے جو تمہارے ملک کی آبادی اور تمہارے قلمرو حکومت کی زیب و زینت کی صورت میں تمہیں پلٹا دیں گے، اور اس کے ساتھ تم ان سے خراج تحسین اور عدل قائم کرنے کی وجہ سے مسرت بے پایاں بھی حاصل کر سکو گے، اور اپنے اس حسن سلوک کی وجہ سے کہ جس کا ذخیرہ تم نے ان کے پاس رکھ دیا ہے تم آڑے وقت پر ان کی قوت کے بل بوتے پر بھروسہ کر سکو گے، اور رحم و رافت کے جلوے میں جس سیرت عادلانہ کا تم نے انہیں خوگر کر دیا ہے اس کے سبب سے تمہیں ان پر وثوق اور اعتماد ہو سکے گا۔ اس کے بعد ممکن ہے کہ ایسے حالات بھی پیش آئیں کہ تمہیں ان پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہو تو وہ انہیں بطیب خاطر جھیل لیں گے، کیونکہ ملک آباد ہے تو جیسا بوجھ اس پر ڈالو گے وہ اٹھا لے گا، اور زمین کی تباہی تو اس سے آتی ہے کہ کاشتکاروں کے ہاتھ تنگ ہو جائیں، اور ان کی تنگ دستی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ حکام مال و دولت کے سمیٹنے پر تل جاتے ہیں اور انہیں اپنے اقتدار کے ختم ہونے کا کھٹکا لگا رہتا ہے اور عبرتوں سے بہت کم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنے منشیان دفاتر کی اہمیت پر نظر رکھنا، اپنے معاملات ان کے سپرد کرنا جو ان میں بہتر ہوں، اور اپنے ان فرامین کو جن میں مخفی تدابیر اور مملکت کے رموز و اسرار درج ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ ان کے حوالے کرنا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہوں، جنہیں اعزاز کا حاصل ہونا سرکش نہ کرے کہ وہ بھری محفلوں میں تمہارے خلاف کچھ کہنے کی جرت کرنے لگیں، اور ایسے بے پرواہ نہ ہوں کہ لین دین کے معاملات کے بارے میں جو تم سے متعلق ہوں تمہارے کارکندوں کے خطوط تمہارے سامنے پیش کرنے اور ان کے مناسب جوابات روانہ کرنے میں کوتاہی کرتے ہوں، اور وہ تمہارے حق میں جو معاہدہ کریں اس میں کوئی خامی نہ رہنے دیں، اور نہ تمہارے خلاف کسی سازش کا توڑ کرنے میں کمزوری دکھائیں، اور معاملات میں اپنے صحیح مرتبے اور مقام سے ناواقف نہ ہوں، کیونکہ جو اپنا صحیح مقام نہیں پہچانتا وہ دوسروں کے قدر و مقام سے اور بھی زیادہ ناواقف ہوتا ہے۔ پھر ان کا انتخاب تمہیں اپنی فراست، خوش اعتمادی اور حسن زن کی بنا پر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ تسنع اور حسن خدمات کے ذریعے حکمرانوں کی نظروں میں سما کر تعارف کی راہیں نکال لیا کرتے ہیں، حالانکہ ان میں ذرا بھی خیر خواہی اور امانتداری کا جذبہ نہیں ہوتا، لیکن تم انہیں ان خدمات سے پرکھو جو ان سے پہلے وہ نیک حکمرانوں کے ماتحت رہ کر انجام دے چکے ہوں، تو جو عوام میں نیک نام اور امانتداری کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہوں ان کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دو، اس لیے کہ ایسا کرنا اس کی دلیل ہوگا کہ تم اللہ کے مخلص اور اپنے امام کے خیر خواہ ہو۔ تمہیں محکمہ تحریر کے ہر شعبے میں ایک ایک افسر مقرر کرنا چاہیے جو اس شعبے کے بڑے سے بڑے کام سے عاجز نہ ہو اور کام کی زیادتی سے بوکھلا نہ جائے۔ یاد رکھنا کہ ان منشیوں میں جو بھی عیب ہوگا اور تم اس سے آنکھ بند رکھو گے اس کی ذمہ داری تمہارے پر ہوگی۔
پھر تمہیں تاجروں اور صنعتکاروں کے خیال اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی ہدایت کی جاتی ہے، اور تمہیں دوسروں کو ان کے بارے میں ہدایت کرنا ہے، چاہے وہ ایک جگہ رہ کر بیوپار کرنے والے ہوں یا پھیری لگا کر بیچنے والے ہوں یا جسمانی مشقت یعنی مزدوری یا دستکاری سے کمانے والے ہوں، کیونکہ یہی لوگ منافع کا سرچشمہ اور ضروریات کے مہیا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان ضروریات کو خشکیوں، تریوں، میدانی علاقوں اور پہاڑوں ایسے دور افتادہ مقامات سے درآمد کرتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے کہ جہاں لوگ نہیں پہنچ سکتے اور نہ وہاں جانے کی ہمت کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ امن پسند اور صلح جو ہوتے ہیں، ان سے کسی فساد اور شورش کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ تمہارے سامنے ہوں یا جہاں جہاں دوسرے شہروں میں پھیلے ہوئے ہوں، تم ان کی خبرگیری کرتے رہنا۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی تنگ نظر اور بڑے کنجوس ہوتے ہیں، جو منافع کے لیے مال روک لیتے ہیں اور اونچے نرخ معین کر لیتے ہیں۔ یہ چیز عوام کے لیے نقصان دہ اور حکام کی بدنامی کا باعث ہوتی ہے، لہٰذا ذخیرہ اندوزی سے منع کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع مت فرمائی ہے۔ اور خرید و فروخت صحیح ترازوؤں اور مناسب نرخوں کے ساتھ بسہولت ہونا چاہیے کہ نہ بیچنے والے کو نقصان ہو نہ خریدنے والے کو خسارہ ہو۔ اس کے بعد بھی کوئی ذخیرہ اندوزی کے جرم کا مرتکب ہو تو اسے مناسب حد تک سزا دینا۔ پھر خصوصیت کے ساتھ اللہ کا خوف کرنا پسماندہ اور افتادہ طبقے کے بارے میں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ مسکینوں، محتاجوں، فقیروں اور معذوروں کا طبقہ ہے۔ ان میں سے کچھ تو ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے ہوتے ہیں اور کچھ کی صورت سوال ہوتی ہے۔ اللہ کی خاطر ان بے کسوں کے بارے میں اس کے اس حق کی حفاظت کرنا جس کا اس نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے۔ ان کے لیے ایک حصہ بیت المال سے معین کر دینا اور ایک حصہ ہر شہر کے اس غلے میں سے جو اسلامی غنیمت کی زمینوں سے حاصل ہوا ہو، کیونکہ اس میں دور والوں کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا نزدیک والوں کا ہے، اور تم ان سب کے حقوق کی نگہداشت کے ذمہ دار بنائے گئے ہو، لہٰذا تمہیں دولت کی سرمستی ان سے غافل نہ کر دے، کیونکہ کسی معمولی بات کو اس لیے نظر انداز نہیں کیا جائے گا کہ تم نے بہت سے اہم کاموں کو پورا کر دیا ہے، لہٰذا اپنی توجہ ان سے نہ ہٹانا اور نہ تکبر کے ساتھ ان کی طرف سے اپنا رخ پھیرنا، اور خصوصیت کے ساتھ خبر رکھنا ایسے افراد کی جو تم تک نہیں پہنچ سکتے، جنہیں آنکھیں دیکھنے سے کراہت کرتی ہوں گی اور لوگ انہیں حقارت سے ٹھکراتے ہوں گے۔ تم ان کے لیے اپنے کسی بھروسے کے آدمی جو خوف خدا رکھنے والا اور متواضع ہو مقرر کر دینا کہ وہ ان کے حالات تم تک پہنچاتا رہے، پھر ان کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا جس سے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حجت پیش کر سکو، کیونکہ رعیت میں دوسروں سے زیادہ یہ انصاف کے محتاج ہیں، اور یوں تو سبھی ایسے ہیں کہ تمہیں ان کے حقوق سے عہدہ برا ہو کر اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اور دیکھو یتیموں اور سال خوردہ بوڑھوں کا خیال رکھنا جو نہ کوئی سہارا رکھتے ہیں اور نہ سوال کے لیے اٹھتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو حکام پر گراں گزرتا ہے، اور حق تو بہرحال گراں ہی ہوا کرتا ہے۔ ہاں، خدا ان لوگوں کے لیے جو عقبہ کے طلبگار رہتے ہیں اس کی گرانیوں کو ہلکا کر دیتا ہے، وہ اسے اپنی ذات پر جھیل لیتے ہیں، اور اللہ نے ان سے جو وعدہ کیا ہے اس کی سچائی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور تم اپنے اوقات کا ایک حصہ حاجت مندوں کے لیے معین کر دینا جس میں سب کام چھوڑ کر انہی کے لیے مخصوص ہو جانا، اور ان کے لیے ایک عام دربار کرنا، اور اس میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے لیے تواضع اور انکساری سے کام لینا، اور فوجیوں، نگہبانوں اور پولیس والوں کو ہٹا دینا تاکہ کہنے والے بے دھڑک کہہ سکیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی موقعوں پر فرماتے سنا ہے کہ اس قوم میں پاکیزگی نہیں آ سکتی جس میں کمزوروں کو کھل کر طاقتوروں سے حق نہیں دلایا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ دوم، مکتوب نمبر 53 کا تسلسل 3۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ آئین حکومت کے سلسلے میں مالک ابن حارث کو ہدایت۔ پھر یہ کہ اگر ان کے تیور بگڑیں یا صاف صاف مطلب نہ کہہ سکیں تو اسے برداشت کرنا، اور تنگ دلی اور نخوت کو ان کے مقابلے میں پاس نہ آنے دینا۔ اس کی وجہ سے اللہ تم پر اپنی رحمت کے دامنوں کو پھیلا دے گا اور اپنی فرما برداری کا تمہیں ضرور اجر دے گا۔ اور جو حسن سلوک کرنا اس طرح کہ چہرے پر شکن نہ آئے، اور نہ دینا تو اچھے طریقے سے عذر خواہی کر لینا۔
پھر کچھ امور ایسے ہیں کہ جنہیں خود تم ہی کو انجام دینا چاہیے۔ ان میں سے ایک حکام کے ان مراسلات کا جواب دینا ہے جو تمہارے منشیوں کے بس میں نہ ہوں، اور ایک لوگوں کی حاجتیں جب تمہارے سامنے پیش ہوں اور تمہارے عملے کے ارکان ان سے جی چرائیں تو خود انہیں انجام دینا ہے۔ روز کا کام اسی روز ختم کر دیا کرو، کیونکہ ہر دن اپنے ہی کام کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اور اپنے اوقات کا بہتر و افضل حصہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دینا، اگرچہ وہ تمام کام بھی اللہ ہی کے لیے ہیں جب نیت بخیر ہو اور ان سے ریت کی خوشحالی ہو۔ ان مخصوص اشغال میں سے کہ جن کے ساتھ تم خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے اپنے دینی فریضے کو ادا کرتے ہو، ان واجبات کی انجام دہی ہونا چاہیے جو اس کی ذات سے مخصوص ہیں۔ تم شب و روز کے اوقات میں اپنی جسمانی طاقتوں کا کچھ حصہ اللہ کے سپرد کر دو، اور جو عبادت بھی تقرب الہی کی غرض سے بجا لانا ایسی ہو کہ نہ اس میں کوئی خلل ہو اور نہ کوئی نقص، چاہے اس میں تمہیں کتنی ہی جسمانی زحمت اٹھانا پڑے۔ اور دیکھو، جب لوگوں کو نماز پڑھانا تو ایسی نہیں کہ طول دے کر لوگوں کو بیزار کر دو، اور نہ ایسی مختصر کہ نماز برباد ہو جائے، اس لیے کہ نمازیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی جنہیں کوئی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ چنانچہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا تو میں نے آپ سے دریافت کیا کہ انہیں نماز کس طرح پڑھاؤں، تو فرمایا کہ جیسی ان میں سے سب سے زیادہ کمزور اور ناتواں کی نماز ہو سکتی ہے، اور تمہیں مومنوں کے حال پر مہربان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ خیال رہے کہ ریت سے عرصے تک روب پوشی اختیار نہ کرنا، کیونکہ حکمرانوں کا ریت سے چھپ کر رہنا ایک طرح کی تنگ دلی اور معاملات سے بے خبر رہنے کا سبب ہے، اور یہ روب پوشی انہیں بھی ان امور سے مطلع ہونے سے روکتی ہے جن سے وہ ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے بڑی چیز ان کی نگاہ میں چھوٹی اور چھوٹی چیز بڑی، اچھائی برائی اور برائی اچھائی ہو جایا کرتی ہے، اور حق باطل کے ساتھ مل جل جاتا ہے، اور حکمران بھی آخر ایسا ہی بشر ہوتا ہے جو ناواقف رہے گا ان معاملات سے جو لوگ اس سے پوشیدہ کرے، اور حق کی پیشانی پر کوئی نشان نہیں ہوا کرتے جس کے ذریعے جھوٹ سے سچ کی قسموں کو الگ کر کے پہچان لیا جائے۔ اور پھر تم دو ہی طرح کے آدمی ہو سکتے ہو، یا تو تم ایسے ہو کہ تمہارا نفس حق کی ادائیگی کے لیے آمادہ ہے، تو پھر واجب حقوق ادا کرنے اور اچھے کام کر گزرنے سے منہ چھپانے کی کیا ضرورت، اور یا تم ایسے ہو کہ لوگوں کو تم سے کوڑا جواب ہی ملنا ہے، تو جب لوگ تمہاری عطا سے مایوس ہو جائیں گے تو خود ہی بہت جلد تم سے مانگنا چھوڑ دیں گے، اور پھر یہ کہ لوگوں کی اکثر ضروریات ایسی ہوں گی جن سے تمہاری جیب پر کوئی بار نہیں پڑتا، جیسے کسی کے ظلم کی شکایت یا کسی معاملے میں انصاف کا مطالبہ۔ اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ حکام کے کچھ خواص اور سر چڑھے لوگ ہوا کرتے ہیں جن میں خود غرضی، دست درازی اور بد معاملگی ہوا کرتی ہے۔ تم کو ان حالات کے پیدا ہونے کی وجوہ ختم کر کے اس گندے مواد کو ختم کر دینا چاہیے، اور دیکھو اپنے کسی حاشیہ نشین اور قرابت دار کو جاگیر نہ دینا، اور اسے تم سے توقع نہ بندھنا چاہیے کہ ایسی زمین پر قبضہ کرنے کی جو آپ پاشی یا کسی مشترکہ معاملے میں اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے ضرر کی باعث ہو، یوں کہ اس کا بوجھ دوسرے پر ڈال دے۔ اس صورت میں اس کے خوشگوار مزے تو اس کے لیے ہوں گے، نہ تمہارے لیے، مگر اس کا بدنما دھبا دنیا و آخرت میں تمہارے دامن پر رہ جائے گا، اور جس پر جو حق عائد ہوتا ہو اس پر اس حق کو نافذ کرنا چاہیے، وہ تمہارا اپنا ہو یا بیگانہ، اور اس کے بارے میں تحمل سے کام لینا اور ثواب کے امیدوار رہنا، چاہے اس کی زد میں کسی تمہارے قریبی عزیز یا کسی مصاحب خاص پر کیسی ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ اس میں تمہاری طبیعت کو جو گرہنی محسوس ہو اس کے اخروی نتیجے کو پیش نظر رکھنا کہ اس کا انجام بہرحال اچھا ہوگا، اور اگر ریت کو تمہارے بارے میں کبھی یہ بدگمانی ہو جائے کہ تم نے اس پر ظلم و زیادتی کی ہے تو اپنے عذر کو واضح طور پر پیش کر دو اور عذر واضح کر کے ان کے خیالات کو بدل دو۔ اس سے تمہارے نفس کی تربیت ہوگی اور ریت پر مہربانی ثابت ہوگی، اور اس عذر آوری سے ان کو حق پر استوار کرنے کا مقصد تمہارا پورا ہوگا۔ اگر دشمن ایسی صلح کی تمہیں دعوت دے جس میں اللہ کی رضامندی ہو تو اسے کبھی نہ ٹھکرانا، کیونکہ صلح میں تمہارے لشکر کے لیے آرام و راحت، خود تمہارے لیے فکروں سے نجات اور شہروں کے لیے امن کا سامان ہے،
لیکن صلح کے بعد دشمن سے چونکنا اور خوب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دشمن قرب حاصل کرتا ہے کہ تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھائے۔ لہٰذا احتیاط کو ملحوظ رکھو اور اس بارے میں حسن ظن سے کام نہ لو۔ اور اگر اپنے اور دشمن کے درمیان کوئی معاہدہ کرو یا اسے اپنے دامن میں پناہ دو تو پھر عہد کی پابندی کرو، وعدے کا لحاظ رکھو اور اپنے قول و قرار کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو سپر بنا دو، کیونکہ اللہ کے فرائض میں سے ایفائے عہد کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی اہمیت پر دنیا اپنے الگ الگ نظریوں اور مختلف رائوں کے باوجود یکجہتی سے متفق ہو۔ اور مشرکین تک نے اپنے درمیان معاہدوں کی پابندی کی ہے، اس لیے کہ عہد شکنی کے نتیجے میں انہوں نے تباہیوں کا اندازہ کیا ہے۔ لہٰذا اپنے عہد و پیمان میں غداری اور قول و قرار میں بدعہدی نہ کرنا اور اپنے دشمن پر اچانک حملہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ پر جرت جاہل بدبخت کے علاوہ دوسرا نہیں کر سکتا، اور اللہ نے عہد و پیمان کی پابندی کو امن کا پیغام قرار دیا ہے، جسے اپنی رحمت سے بندوں میں عام کر دیا ہے، اور ایسی پناہ گاہ بنایا ہے جس کے دامن حفاظت میں پناہ لینے اور اس کے جوار میں منزل کرنے کے لیے وہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی جال سازی، فریب کاری اور مکاری نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا کوئی معاہدہ ہی نہ کرو جس میں تعویلوں کی ضرورت پڑنے کا امکان ہو، اور معاہدے کے پختہ اور طے ہو جانے کے بعد اس کے کسی مبہم لفظ کے دوسرے معنی نکال کر فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، اور اس عہد پیمانے خدانندی میں کوئی دشواری کا محسوس ہونا تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہونا چاہیے کہ تم اسے ناحق منسوخ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایسی دشواریوں کو جھیل لے جانا جن سے چھٹکارے کی اور انجام بخیر ہونے کی امید ہو، اس بدعہدی کرنے سے بہتر ہے جس کے برے انجام کا تمہیں خوف اور اس کا اندیشہ ہو کہ اللہ کے یہاں تم سے اس پر کوئی جواب دہی ہوگی، اور اس طرح تمہاری دنیا و آخرت دونوں کی تباہی ہوگی۔ دیکھو، ناحق ناخون ریزیوں سے دامن بچائے رکھنا، کیونکہ عذاب الہی سے قریب اور پاداش کے لحاظ سے سخت اور نعمتوں کے سلب ہونے کا سبب اور عمر کے خاتمے کا سبب ناحق ناخون ریزیوں سے زیادہ کوئی شے نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ سب سے پہلے جو فیصلہ کرے گا وہ انہی خونوں کا ہوگا جو بندگان خدا نے ایک دوسرے کے بہائے ہیں۔ لہٰذا ناحق خون بہا کر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کوشش کبھی نہ کرنا، کیونکہ یہ چیز اقتدار کو کمزور اور کھوکھلا کر دینے والی ہے، بلکہ اس کو بنیادوں سے ہلا کر دوسروں کو سونپ دینے والی ہے۔ اور جان بوجھ کر قتل کے جرم میں اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر نہیں چل سکے گا، نہ میرے سامنے، کیونکہ اس میں قصاص ضروری ہے، اور اگر غلطی سے تم اس کے مرتکب ہو جاؤ اور سزا دینے میں تمہارا کوڑا یا تلوار یا ہاتھ حد سے بڑھ جائے، اس لیے کہ کبھی گھونسا اور اس سے چھوٹی ضرب ہلاکت کا سبب ہو جایا کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اقتدار کے نشے میں بے خود ہو کر مقتول کا خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچانے میں کوتاہی نہ کرنا۔ اور دیکھو، خود پسندی سے بچتے رہنا اور اپنی جو باتیں اچھی معلوم ہوں ان پر اترانا نہیں، اور نہ لوگوں کے بڑھا چڑھا کر سراہنے کو پسند کرنا، کیونکہ شیطان کو جو مواقع ملا کرتے ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ اس کے نزدیک بھروسے کا ذریعہ ہے کہ وہ اس طرح نیکوکاروں کی نیکیوں پر پانی پھیر دے، اور ریت کے ساتھ نیکی کر کے کبھی احسان نہ جتانا، اور جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسے زیادہ نہ سمجھنا، اور ان سے وعدہ کر کے بعد میں وعدہ خلافی نہ کرنا، کیونکہ احسان جتانا نیکی کو اکارت کر دیتا ہے، اور اپنی بھلائی کو زیادہ خیال کرنا حق کی روشنی کو ختم کر دینا ہے، اور وعدہ خلافی سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور بندے بھی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ خود فرماتا ہے، خدا کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی چیز ہے کہ تم جو کہو اسے کرو۔ اور دیکھو، وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا، اور جب اس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھانا، اور جب صحیح صورت سمجھ میں نہ آئے تو اس پر مصر نہ ہونا، اور جب طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر سستی نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو۔ اور دیکھو، جن چیزوں میں سب لوگوں کا حق برابر ہوتا ہے اسے اپنے لیے مخصوص نہ کرنا، اور قابل لحاظ حقوق سے غفلت نہ برتنا جو نظروں کے سامنے نمایاں ہوں، کیونکہ دوسروں کے لیے یہ ذمہ داری تمہارے پر عائد ہے، اور مستقبل قریب میں تمام معاملات پر سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور تم سے مظلوم کی داد رسائی کر لی جائے گی۔
دیکھو غضب کی تندی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ بسم قابو اللہ رکھنا۔ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ دوم، مکتوب نمبر 53 کا آخری حصہ، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ آئین حکومت کے سلسلے میں مالک ابن حارث کو ہدایت۔ اور ان چیزوں سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لو اور سزا دینے میں دیر کرو، یہاں تک کہ تمہارا غصہ کم ہو جائے اور تم اپنے اوپر قابو پالو، اور کبھی یہ بات تم اپنے نفس میں پورے طور پر پیدا نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی طرف اپنی بازگشت کو یاد کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان تصورات کو قائم نہ رکھو۔ اور تمہیں لازم ہے کہ گزشتہ زمانے کی چیزوں کو یاد رکھو، خواہ کسی عادل حکومت کا طریقہ کار ہو، یا کوئی اچھا عمل درآمد ہو، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، یا کتاب اللہ میں درج شدہ کوئی فریضہ ہو، تو ان چیزوں کی پیروی کرو جن پر عمل کرتے ہوئے ہمیں دیکھا ہے، اور ان ہدایات پر عمل کرتے رہنا جو میں نے اس عہد نامے میں درج کی ہیں، اور ان کے ذریعے سے میں نے اپنی حجت تم پر قائم کر دی ہے، تاکہ تمہارا نفس اپنی خواہشات کی طرف بڑھے تو تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہو۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے اس کی وسیع رحمت اور ہر حاجت کے پورا کرنے پر عظیم قدرت کا واسطہ دے کر اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تمہیں اس کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضامندی ہے، کہ ہم اللہ کے سامنے اور اس کے بندوں کے سامنے ایک کھلا ہوا عذر قائم کر کے سرخرو ہوں، اور ساتھ ہی بندوں میں نیک نامی اور ملک میں اچھے اثرات اور اس کی نعمت میں فراوانی اور روز افزوں عزت کو قائم رکھیں، اور یہ کہ میرا اور تمہارا خاتمہ سعادت و شہادت پر ہو، بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ وضاحت مؤلف۔ یہ عہد نامہ جسے اسلام کا دستور اساسی کہا جا سکتا ہے، اس ہستی کا ترتیب دیا ہوا ہے جو قانون الہی کا سب سے بڑا واقف کار اور سب سے زیادہ اس پر عمل پیرا تھا۔ ان اوراق سے امیر المومنین علیہ السلام کے طرز جہاں بانی کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے پیش نظر صرف قانون الہی کا نفاذ اور اصلاح معاشرت تھا، نہ امن عامہ میں خلل ڈالنا، نہ لوٹ کھسوٹ سے خزانوں کا منہ بھرنا، نہ توسیع سلطنت کے لیے جائز و ناجائز وسائل سے آنکھ بند کر کے سعی و کوشش کرنا۔ دنیاوی حکومتیں عموماً اس طرح کا قانون بنایا کرتی ہیں جس سے زیادہ حکومت کو فائدہ پہنچے، اور ہر ایسے قانون کو بدلنے کی کوشش کیا کرتی ہیں جو اس کے مفاد سے متصادم اور اس کے مقصد کے لیے نقصان رساں ہو، مگر اس دستور و آئین کی ہر دفعہ مفاد عمومی کی نگہبانی اور نظام اجتماعی کی محافظ ہے۔ اس کے نفاذ و اجرا میں نہ خود غرضی کا لگاؤ ہے اور نہ مفاد پرستی کا شائبہ، اس میں اللہ کے فرائض کی نگہداشت اور بلا تفریق مذہب و ملت، حقوق انسانیت کی حفاظت اور شکستہ حال و فاقہ کش افراد کی خبرگیری اور پسماندہ اور افتادہ طبقے کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت ایسے بنیادی اصول ہیں جن سے حق و عدالت کے نشر، امن و سلامتی کے قیام اور ریت کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں پوری رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب 38 ہجری میں مالک ابن حارث اشتر رحمہ اللہ مصر کی حکومت پر فائز ہوئے تو حضرت نے یہ عہد نامہ ان کے لیے قلم بند فرمایا۔ مالک اشتر امیر المومنین علیہ السلام کے ان خواص اصحاب میں سے تھے جو استقلال و پامردی کے جوہر دکھا کر کامل وثوق و اعتماد اور اپنے اخلاق و کردار کو حضرت کے اخلاق و کردار کے سانچے میں ڈھال کر انتہائی قرب و اختصاص حاصل کر چکے تھے، جس کا اندازہ حضرت کے ان الفاظ سے کیا جا سکتا ہے کہ مالک میری نظروں میں ایسے ہی تھے جیسا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں تھا۔ منہاج البراءۃ، جلد 20، صفحہ 162۔ چنانچہ انہوں نے بے لوث جذبہ خدمت سے متاثر ہو کر جنگی مہمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور تمام مارکوں اور مہموں میں حضرت کے دست و بازو ثابت ہوئے، اور ہمت و جرت کے وہ جوہر دکھائے کہ تمام عرب پر ان کی شجاعت کی دھاک بند گئی۔ اس غیر معمولی شجاعت کے ساتھ حلم و بردباری میں بھی بلند امتیاز کے حامل تھے۔ چنانچہ درام ابن ابی فراس نے اپنے مجموعے میں تحریر کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹاٹ کا پیرہم پہنے اور ٹاٹ کا ہی امامہ باندھے ہوئے بازار کوفہ میں سے گزر رہے تھے کہ ایک سر پھرے دکاندار نے آپ کو اس وضع و لباس میں دیکھ کر کچھ گلے سڑے پتے اور شاخیں آپ کے اوپر پھینک دیں، مگر اس ناشائستہ حرکت سے آپ کی پیشانی پر نہ بل آیا اور نہ ہی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، بلکہ خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گئے کہ ایک شخص نے اس دکاندار سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ گستاخی تم نے کس کے ساتھ کی ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون تھے۔ کہا کہ یہ مالک اشتر تھے۔ یہ سن کر اس کے ہوش و حواس اڑ گئے اور اسی وقت ان کے پیچھے دوڑا تاکہ ان سے اس گستاخی و اہانت کی معافی مانگے۔
चुनाचे तलाश करता हुआ एक मस्जिद में पहुंचा जहां वो नमाज पढ़ रहे थे। जब नमाज से फारिग हुए तो ये आगे बढ़कर उनके कदमों पर गिर पड़ा और निहायत इल्हा-ओ-ज़ारी से अफ़ू का तालिब हुआ। आपने उसके सर को ऊपर उठाया और फरमाया कि खुदा की कसम, मैं मस्जिद में इस गर्ज से आया हूं कि तुम्हारे लिए बारगाह खुदाबंदी में दुआए मग़फ़िरत करूं। मैंने तो तुम्हें उसी वक्त माफ़ कर दिया था और उम्मीद है कि अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर देगा। ये है उस नबर्द आज़मा का अफ़ू दरगुज़र जिसके नाम से बहादुरों के ज़हरे आब हो जाते थे और जिसकी तलवार ने शुजाआन अरब से अपना लोहा मनवा लिया था। और शुजाअत का असली जौहर यही है कि इंसान गैज़ व गज़ब की तलखियों में ज़ब्त से काम ले और नागवारियों को सब्र व सुकून के साथ झेल ले जाए। चुनाचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों में बढ़ चढ़ कर शुजा वो है जो हवाए नफ्स पर गलबा पाए। मानी अल अख़बार सफ़ा 195। बहरहाल इन खसूसियात व औसाफ के अलावा वो नज़्म इंसरा में ममलकत की भी पूरी सलाहियत रखते थे। चुनाचे जब मिस्र में उस्मानी गिरोह ने तखरीबी जरासीम फैलाना शुरू किए और शर व फसाद से मुल्क के नज़्म व नसक को दरहम बरहम करना चाहा तो हज़रत ने मोहम्मद इब्न अबी बकर को वहाँ की हुकूमत से अलग करके आप ही का तकर्रुर का फ़ैसला किया। अगरचे वो इस वक्त नुसीबीन में गवर्नर की हैसियत से मुकीम थे, मगर हज़रत ने उन्हें तलब फरमाया कि वो नुसीबीन में किसी को अपना नायब मुकर्रर करके उनके पास पहुँचें। मालिक ने इस फरमान के बाद शबीब इब्न आमिर अज़दी को अपनी जगह पर मुतय्यन किया और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँच गए। हज़रत ने उन्हें हुकूमत का परवाना लिखकर मिस्र रवाना किया और अहले मिस्र को उनकी अताअत व फरमाबरदारी का तहरीरी हुक्म भेजा। जब माविया को अपने जासूसों के ज़रिए मालिक अश्तर के तकर्रुर का इल्म हुआ तो वो चकरा सा गया, क्योंकि वो अमर इब्न आस से ये वादा कर चुका था कि वो उसे इसकी कारकर्दगियों के सिले में मिस्र की हुकूमत देगा और उसे ये तवक्को थी कि अमर इब्न आस मोहम्मद इब्न अबी बकर को बासानी शिकस्त देकर उनके हाथ से इक़्तिदार छीन लेगा। मगर मालिक अश्तर को मगलूब करके मिस्र को फ़तह करने का वो तसव्वुर भी न कर सकता था, लिहाजा उसने ये तहिया कर लिया कि क़ब्ल इसके कि उनके हाथों में इक़्तिदार मुंतकिल हों, उन्हें ठिकाने लगा दे। चुनाचे उसने शहर अरीश के एक ताल्लुक़दार से ये साज़बाज़ की कि जब मालिक मिस्र जाते हुए अरीश से गुजरें तो वो किसी तदबीर से उन्हें हलाक कर दे और इसके एवज़ उसकी जायदाद का मालिया वागुजार कर दिया जाए। चुनाचे मालिक अश्तर जब अपने लाओ लश्कर के साथ अरीश पहुंचे तो उसने बड़ी आओ भगत की और आपको मेहमान ठहराने पर इसरार किया। आप इसकी दावत को मंजूर फरमाते हुए उसके यहाँ फरोकश हुए और जब खाने से फारिग हुए तो उसने शहद के शरबत में जहर की आमेजिश करके आपके सामने पेश किया, जिसके पीते ही जहर का असर शुरू हो गया और देखते ही देखते तलवारों के साये में खेलने वाला और दुश्मन की सफ़ों को उलट देने वाला खामोशी से मौत की आगोश में सो गया। जब माविया को अपनी इस दसीसाकारी में कामयाबी की इत्तला मिली तो वो मुसर्रत से झूम उठा और खुशी का नारा लगाते हुए कहने लगा कि शहद भी अल्लाह का एक लश्कर है। शरा इब्न अबील हदीद जिल्द 7 सफ़ा 160। और फिर एक खुतबे के दौरान में कहा कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के 2 दस्ते रास थे, एक सिफ़ीन के दिन कट गया और वो अम्मार यासिर थे और दूसरा भी कत हो गया और वो मालिक अश्तर थे।